بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اسلامی طرز زندگی سے جو درس پیش کیا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے رسالت محمدیہ پر ایمان، یعنی آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرما برداری کو لازم قرار دیا ہے۔ آپ کی بعثت کے وقت انسانیت جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرما کر انہی تاریکی سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ نساء میں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گیا ہے، بس تم اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور فرمایا سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے کلمہ شہادت میں، اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، دیگر کئی مقامات پر جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، وہیں آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کیا۔ محترم سامعین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ مسلمانوں کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے، ان کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ نساء میں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے، جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اسے اس آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، جو راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، ان کے خلاف زندگی گزارنا اور محض زبان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر اکتفا کرنا اور ان کی رسالت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، نہ ہی ایمان رسول کا حق ادا ہوتا ہے۔ صرف اقرار کی وجہ، اگر اقرار کی حد تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ہوتا تو مدینے کے منافقین پیچھے نہیں تھے۔ وہ تو اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے منافقین کو جھوٹوں میں شمار کیا ہے۔ اس لیے قول اور فعل کی تضاد کو ختم کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے مسلمان نہیں بنیں گے۔ سچے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔